میرے ابا ایک دن ایک لڑکے کو گھر لے آئے۔ کہنے لگے ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ آج سے ہمارا بیٹا ہے۔ اس لڑکے کا نام حارث تھا۔ ابا بولے اب یہ ہمارے ساتھ اس گھر میں رہے گا۔ پھر ایک برا دن آیا جب میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بچ نہ سکے۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ مجھے لگتا تھا مجھے بھی ابا کے ساتھ مر جانا چاہیے، لیکن اپنے کتنے بھی پیارے ہوں قبر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ جن کے مرنے پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی ہم لوگ جیتے ہیں۔ اماں میری خاطر بہادر بن گئیں۔ مائیں اندر سے جتنی بھی کمزور ہوں لیکن اولاد کے لیے بہادر ہی نظر آتی ہیں۔ میں ہر رات روتے ہوئے سو جاتی تھی۔ اماں ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھیں، بس اپنا خیال رکھنا بھول گئی تھیں۔ گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو جاتی تھیں کہ اسے ہماری آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ ابا کے بعد حالات بھی بدل گئے تھے۔ حارث روزانہ نوکری کے لیے نکلتا اور ناکام لوٹتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح کو نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا۔ رات کو دوبارہ 1 بجے رات کی ڈیوٹی کرتا، اور وہ اب ڈبل شفٹ کرتا تھا۔ اماں اور مجھے ابا کی پینشن سے جو پیسے ملے وہ دے کر ہم لوگوں نے گھر کا قرض چکا دیا جو بینک سے لیا تھا۔ گھر گروی رکھوا کر جو سود کے بعد اتنا بن چکا تھا، اب باقی ساری پینشن میں ملنے والی رقم اس کی نظر ہو گئی تھی۔ اب مہینے بعد ابا کی پینشن کے جو پیسے ملتے، اس سے اماں میرے جہیز کی چیزیں بنانے لگیں۔ ایک دن اماں میرے لیے دلہن کا لباس لے کر آئی اور کہا، مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے سوچا میری بیٹی کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ تبھی حارث وہاں آیا، اور جیسے اس کی نظر اس سرخ فراق پر پڑی، اس کے تاثرات بدلے اور وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور اماں نے دروازہ پیٹ ڈالا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اماں نے اسے آوازیں دیں، اپنی قسم دی تو اس نے دروازہ کھولا اور اماں کے گلے لگ کر رونے لگا۔ وہ پہلا دن تھا جب مجھے لگا اس شخص کے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو میں روتی ہوں، خوش ہوتا ہے تو میں خوش ہوتی ہوں۔ اس دن حارث نے بتایا کہ اس کی ایک بہن تھی جو معذور تھی، اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سب اس کے لیے پریشان تھے۔ تبھی ہمارے خاندان میں کسی کی شادی تھی۔ میری بہن نے بھی کہا کہ اسے کپڑے لینے ہیں۔ پہلی بار اس نے ہم سے کچھ مانگا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے انکار نہیں کیا اور امی بازار سے اس کے لیے جوڑا لے آئیں۔ وہ دن واحد دن تھا جب ہم سب نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں مسکراتی ہوئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میری ماں اس کی نظر اتارتی رہی۔ شاید اسے ہم سب کی نظر لگ گئی تھی، جو ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہم اسے ہاسپٹل لے جا رہے تھے کہ راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی موت کی وجہ دماغ کی نسوں کا پھٹ جانا تھا، اور ایسا کسی بہت بڑے صدمے کو برداشت نہ کر پانے سے ہوتا ہے۔ وہ مرنے والی تو مر گئی، مگر اپنے پیچھے ہمارے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گئی تھی کہ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اسے صدمہ تھا۔ اس کی موت کے بعد مجھے اس کی ایک سہیلی نے بتایا کہ وہ میرے اسی کزن سے محبت کرتی تھی جس کی شادی تھی۔ تب سے مجھے سرخ رنگ سے نفرت ہے۔ میں جب بھی سرخ رنگ دیکھتا ہوں مجھے میری بہن یاد آتی ہے۔ میرا نام بھی میری بہن نے رکھا تھا۔ وہ مجھ سے 7 سال بڑی تھی۔ جب میں 12 سال کا تھا تو میرے باپ کی وفات ہو گئی اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ میرے دوسرے والد میرے چچا تھے۔ وہ اب ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ میری ان سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں انہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ اور پھر جب میں 20 سال کا ہوا تو میری زندگی میں ایک لڑکی آئی جسے میں نے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کیا۔ وہ بھی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ اس کے گھر رشتہ بھیج دیا اور اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ میری شادی سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میری ماں کی موت ہو گئی۔ ماں کی موت کے بعد میں بہت ٹوٹ چکا تھا، لیکن جینے کی ایک امید باقی تھی۔ وہ تھی نازش، جسے میں زندگی سمجھتا تھا۔ پھر شادی سے کچھ دن پہلے میرے چچا نے مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ بہانے بہانے سے مجھے ذلیل کرنے لگا۔ ایک دن چوری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتا رہا لیکن اس شخص نے ایک نہ سنی۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے اپنی منگیتر کو کال کی۔ اس نے میری بات پوری نہ سنی اور رشتہ توڑ کر مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس طرح میرا سب کچھ چلا گیا، پہلے ماں باپ، پھر محبت۔ اب جینے کو دل کرتا اور نہ ہی جینے کی وجہ باقی بچی۔ اس لیے میں مر جانا چاہتا تھا، لیکن اس دن انکل نے مجھے بچا لیا اور یہاں لے آئے۔ آپ لوگوں سے مجھے اپنوں سے بڑھ کر پیار ملا تھا۔ اماں نے حارث کو دلاسا دیا اور کہا کہ وہ بھی اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتے ہیں۔ حارث ہی اب ہم ماں بیٹی کا سہارا تھا۔ اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی واپس لوٹ کر گیا۔ مجھے حارث سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب تک گھر نہ آتا میری نظریں دروازے پر رہتی تھیں۔ حارث کا رویہ ویسا ہی تھا۔ وہ شاید اس سے بے خبر تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، حارث بھی کام پر تھا۔ میں روتی پیٹتی باہر گلی میں پہنچی جہاں سناٹا اور اندھیرا تھا۔ میں ننگے پاؤں دروازہ پیٹتی رہی، میری ماں کو بچا لو، میری ماں مر رہی ہے، لیکن شاید کسی تک میری آواز نہیں پہنچی۔ میرے پاس فون بھی نہیں تھا جو میں حارث کو ہی کر لیتی۔ میں واپس گھر آئی۔ میری ماں موت سے لڑتے لڑتے ہار گئی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فجر کے وقت حارث آیا اور یہ سب دیکھ کر وہ بھی سکتے میں تھا۔ اس نے بھی ماں کو آوازیں دیں، لیکن وہ اب کہاں سننے والی تھی۔ ماں کی موت کے صدمے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حارث نے مجھے سنبھالا اور صبر کی تلقین کی، لیکن صبر کرو کہنے سے صبر نہیں آتا۔ ماں کے مرنے کے بعد کچھ رشتہ دار ہی حارث کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میرے والدین کہتے رہے ایک غیر لڑکے کو بیٹا بنا کر گھر پر رکھ لیا، جبکہ جوان بیٹی بھی گھر میں تھی۔ شریفوں کے یہ کام ہوتے ہیں۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی، لیکن ایک دن محلے کی ایک بزرگ عورت میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے کہا، جب تک تمہاری والدہ تھی چلو ہم سب بھی خاموش تھے، لیکن اب تم اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جبکہ تمہارا اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ ہم سب نے یہ سوچا ہے کہ اسے کہیں کہ یہ اپنا کہیں اور بندوبست کر لے۔ اس دن مجھے لگا کہ حارث بھی نہیں رہے گا تو میں بے سہارا ہو جاؤں گی۔ میں اکیلی کیسی رہوں گی؟ لوگوں نے اب باتیں بنانا شروع کر دی تھیں۔ مجھے بھی بد کردار کہا اور حارث پر بھی کیچڑ اچھالا۔ میرے خاندان سے میرا رشتہ آیا۔ میری چچی نے کہا کہ تم شادی کر لو، لڑکا اچھا ہے، اور حارث کو گھر سے باہر نکال دو۔ میں نے سوچا، جیسے میرے ماں باپ نے اسے اپنے پاس رکھا تھا، اسے میں کیسے اس گھر سے نکال دوں؟ میں اب بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میں برآمدے میں بیٹھی ڈر اور خوف سے رو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرا وہی کزن تھا جس کا رشتہ کچھ دن پہلے میرے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا تم اس وقت؟ تو کہنے لگا تم سے ملنے کو دل چاہا تو آ گیا۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا، اور اندر آ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ میرا بازو پکڑ کر بولا کہ اس حارث کو چھوڑو، مجھ سے شادی کر لو، بہت خوش رکھوں گا۔ اگر اچھا نہ لگا تو پھر حارث تو ہے ہی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ اس کی بکواس بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر کمرے میں خود کو بند کرنا چاہا۔ اس نے میرا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا۔ میں فرش پر گری۔ میری چوڑیاں ٹوٹ کر میرے بازو میں لگ گئیں۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، دعائیں کر رہی تھی کہ حارث ہی آ جائے۔ اللہ نے میری سن لی۔ اس دن حارث نہ آتا تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ حارث نے میرے کزن کو تھپڑ مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکالا، لیکن اس نے گلی میں شور ڈال دیا اور سارا الزام حارث پہ دے دیا اور کہا کہ حارث اچھا شخص نہیں۔ لوگ بھی بجائے اس سے پوچھتے کہ تم رات کو یہاں کیا کر رہے ہو، ان لوگوں نے حارث سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے حیرانگی سے مجھے دیکھا اور کہا کہ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے، دوسروں پر کیچڑ اچھال کر اپنا کردار چھپانا چاہتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں کل چلا جاؤں گا اور تم اپنے کزن سے شادی کر لو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے اور کسی پر بھروسہ نہیں۔ وہ بولا، میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں، سوچ لو، بعد میں پچھتانا مت۔ یہ بات مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ ہاں، یہ بات اس نے سچ ہی کہی تھی۔ محلے کی مسجد میں چند بزرگوں کی موجودگی میں نے حارث سے نکاح کر لیا۔ لوگ خاموش نہ رہے، یہی کہتے رہے کہ دیکھا، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔
حارث اور مجھے اس دن بھی میرے والدین بہت یاد آئے۔ کاش وہ ہوتے تو سب کچھ کتنا اچھا ہوتا۔ حارث میرا بہت خیال رکھتا۔ میں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ سارا دن گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا اور شام کو اپنے شوہر کا انتظار، میرا اب یہی کام تھا۔ حارث بھی کہتا کہ وہ بہت خوش نصیب ہے کہ اسے مجھ جیسی بیوی ملی، لیکن کچھ خوشیوں کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی تو پھر میرا شوہر ایک دن میرے لیے ایک نوکرانی کو گھر لے آیا اور جلد میری اس سے دوستی ہو گئی۔ میرا شوہر بھی گھر پر نہیں ہوتا تھا تو میرا بھی اس لڑکی کے ساتھ اچھا وقت گزر جاتا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد میں یہاں آ گئی ہوں۔ کچھ ماہ پہلے ایک شادی پر جانا تھا تو میں رکشے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس دن ہڑتال کی وجہ سے رکشہ نہ ملا۔ تب بائک پر ایک لڑکا مجھے دیکھ کر رک گیا اور بتایا کہ آج آپ کو رکشہ نہیں مل سکتا، یا تو آپ بس پر چلی جائیں یا آ جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے وہ لڑکا بہت اچھا لگا۔ میں اس کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ گئی۔ اس لڑکے نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ پہلے بھی جو مجھے دیکھتا تھا کہتا تھا لگتا نہیں کہ تم شادی شدہ ہو۔ پھر ہمارے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے کہا آپ وہیں رہتی ہیں جہاں سے میں نے آپ کو پک کیا تھا۔ میں نے یہ ساری انفارمیشن لاشعوری طور پر شیئر کی تھیں۔ تب تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کسی اجنبی کو اتنی انفارمیشن دینے سے اس قسم کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرج ہال کے سامنے پہنچ کر جب میں اس لڑکے کی بائک سے اترنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرا نمبر رکھ لیں اور جب کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو مجھے کال کر لیں، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے کام آ کر۔ مجھے وہ لڑکا بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کسی اجنبی کا نمبر موبائل میں سیو کرنے سے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر لینے کے کچھ دن بعد مجھے کہیں جانا تھا تو میں نے اس لڑکے کو کال کر دی۔ وہ کہیں مصروف تھا مگر اس نے کہا کہ آپ مجھے 30 منٹ دیں، میں سارے کام چھوڑ کر ابھی آ جاتا ہوں۔ پھر وہ لڑکا اپنے سارے کام چھوڑ کر میرے گھر کے باہر آ گیا، لیکن میں حیران رہ گئی، اس کے پاس گاڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میرے لیے دروازہ کھولا اور کہا کہ حیران نہ ہو، آپ کے لیے یہ کسی دوست کا احسان لیا ہے۔ میں نے جہاں جانا تھا وہاں پہنچ کر اسے کہا کہ وہ چلا جائے، میں واپسی پر انتظار کر لوں گی، لیکن اس نے کہا کہ میں یہیں ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا، جب فری ہوں مجھے کال کر دیں، میں آپ کو واپس چھوڑاؤں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر چپ کر گئی۔ اس دن کے بعد اگر میں نے کہیں بھی جانا ہوتا تو میں اسے کال کر دیتی، وہ فوراً سے پہلے پہنچ جاتا۔ روز روز ایک ساتھ آنے جانے کی وجہ سے میری اس سے کافی جان پہچان ہو گئی۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو اب اکیلی کیوں رہتی ہیں، شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ کافی حد تک تعلق بن جانے کی وجہ سے میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی تھی، لیکن کچھ دن بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اب میں اور میرے بچے اکیلے رہتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں حیران تھی لیکن خوش بھی۔ ایک خوبصورت اور جوان لڑکے کو 39 سالہ عورت سے محبت ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی جب اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کر کے میں آپ اور آپ کے بچوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو، تم مجھ سے چھوٹے ہو، ویسے بھی تمہارے گھر والے تمہاری شادی کسی بیوہ اور بچوں کی ماں سے کیوں کریں گے؟ کہنے لگا میرے گھر والے نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت دو۔ میں چپ رہی، اسے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ سوچا آپ سے مشورہ کر لوں، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ وقت دو، ہو سکتا ہے وہ لڑکا واقعی تم سے محبت کرتا ہو۔ میں اپنی نوکرانی کے لیے خوش تھی کہ بیچاری بیوہ ہے اور بچوں کا ساتھ ہے، اچھا ہے جو کوئی سہارا بن جائے۔ ایک دن ہم میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ حارث نے مجھے بہت باتیں سنائیں۔ غصے پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا اگر تم اتنے اچھے ہوتے تو تمہارے گھر والے تمہیں کیوں نکالتے؟ حارث نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا اگر مرد کے بچے ہو تو مجھے طلاق دو، ایک سیکنڈ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حارث نے دھکا دے کر مجھے پیچھے کیا۔ میں بار بار اسے یہی کہہ رہی تھی مجھے چھوڑ دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ حارث نے کہا تم بکواس بند کرو، میرا ہی قصور ہے، تمہارے بانجھ ہونے کے بعد بھی کبھی تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا۔
بلکہ جیسی محبت پہلے تھی ویسے ہی اب بھی کرتا ہوں، لیکن تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میرا دماغ بانجھ لفظ سن کر ہی خراب ہو چکا تھا۔ حارث نے کہا، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، لیکن اولاد میرا بھی حق ہے۔ کل کو مر جاؤں تو کوئی میرا نام لینے والا بھی ہو، میری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا تو کوئی ہو۔ میں اپنی جگہ پر ساکت ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ مجھے بھی حارث سے محبت تھی اور یہ سب غصے کی حالت میں میری زبان سے نکل رہا تھا۔ اور اس موقع پر شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دے، لیکن کیا پتا تھا شوہر خود شیطان ہے۔ کچھ دن میں اور حارث سرد مہری کا شکار رہے، ایک دوسرے سے بول چال بند رہی۔ مجھے اب ایسا لگتا جیسے مجھے اس سے نفرت ہونے لگی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے ہی نہیں جسے میں جانتی تھی۔ مجھے ابا اماں یاد آتے، میں دیر تک روتی رہتی۔ میرا تو کوئی اور سہارا بھی نہیں تھا۔ میں نے غصے سے حارث سے کہا کہ مجھے ابھی فوراً تمہارا جواب چاہیے۔ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کون ہے جو تمہیں مجھ سے چھین رہا ہے؟ اور تم مجھے اسی وقت جواب دو۔ حارث اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا اور بولا کہ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ میں ایک بار پھر سے خالی ہاتھ رہ گئی۔ کل تک جو لوگ ہمارے کردار پر کیچڑ اچھالتے تھے، اب مجھے افسوس کرنے آتے کہ بہت برا ہوا، اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں روتی رہتی اور یاد کرتی وہ دن میرا شوہر صرف میرا ہی تھا۔ حارث یہی کہتا کہ اولاد تو خدا کی مرضی سے ہوتی ہے، میرا یا تمہارا قصور نہیں، لیکن اب اسے اولاد کی ضرورت بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے وہ دن بہت مشکل سے گزارے تھے، اور پھر وہ دن آیا جب میرا شوہر میرا نہ رہا۔ اس نے دوسری شادی کر لی، اور دکھ کی بات یہ تھی کہ شادی بھی ایک ایسی عورت سے کی جو اس سے عمر میں نہ صرف بڑی تھی بلکہ بیوہ تھی اور بچوں کی ماں تھی۔ میں حیران تھی حارث نے یہ کیا کر دیا تھا، اور یہ دیکھ کر میں اور بھی حیران تھی کہ وہ عورت کوئی اور نہیں، وہی نوکرانی تھی جو مجھے اپنی محبت کے قصے سناتی رہی اور مشورے مانگتی رہی۔ دل کی عجیب ہی حالت تھی، جس سے محبت تھی وہی بدل چکا تھا اور ایک لالچی شخص تھا میرے ہوتے ہوئے اس عورت سے رابطے میں تھا۔ میری نوکرانی جیسے ہی میری سوتن بنی تو اس نے اپنا رویہ بھی بدل لیا۔ سارا کام مجھے کرنا پڑتا، اس کے بچوں کے کھانے کا خیال بھی میں رکھ رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھے کہہ چکا تھا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میری دوسری بیوی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک دن حارث نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، بہت جلد مجھے بھی کوئی پاپا کہنے والا آ رہا ہے۔ یقین کریں اس دن ساری نفرت بھلا کر میں اس لیے خوش ہو گئی کہ میرا شوہر خوش تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا، میری سوتن نے ایک بچے کو جنم دیا۔ حارث نے بچہ میری گود میں دیا تو مجھے لگا حارث کی اولاد میری ہی تو ہے۔ میری سوتن کو 3 دن ہسپتال میں رکھا گیا، میں اس کے ساتھ ہی رہی، گھر بھی جاتی، بچوں کو دیکھ کر کھانا وغیرہ دے کر پھر سے اس کے پاس پہنچ جاتی۔ ان 3 دنوں میں میرا ایک پاؤں گھر اور دوسرا ہاسپٹل میں تھا۔ حارث بہت خوش تھا، سارے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی۔ میں اپنی سوتن کا بہت خیال رکھتی، گھر کے کاموں کے علاوہ بچوں کو سنبھالتی۔ پھر یہ ہوا تھا کہ ہر سال میرے شوہر کو میری سوتن ایک بیٹے کا تحفہ دیتی رہی۔ 3 بیٹے ہو گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا وہ گھر نہیں بسائے گی۔ کچھ حد تک میں اس کی فطرت سے باخبر تھی، وہ ایک مرد کی ہو کر رہنے والی عورت تھی ہی نہیں۔ اب بھی اس کا یہی ایک کام تھا، وہ بن سنور کر نکل جاتی اور شام کو حارث کے آنے سے پہلے واپس آ جاتی اور کہتی کہ تمہارے لیے بنتی سنورتی ہوں۔ حارث کی آنکھوں پر اس نے ایسی پٹی باندھی تھی کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں محلے میں ایک سہیلی سے ملنے گئی، ان کے گھر جا کر پتہ چلا اس نے میری سوتن کو اکثر بڑی سی گاڑی سے اترتے دیکھا ہے۔ میں نے سوچا شاید اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ میرے چچا کی وفات ہو گئی، میں گاؤں ان کے گھر گئی تھی جب میرا بھائی کزن جس نے مجھ سے بدسلوکی کی تھی میرے پاس آیا اور بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں، لالچ میں آ گیا تھا۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ حارث کے کہنے پر ہی ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کہیں تم مجھ سے شادی نہ کر لو، اس لیے اس نے مجھے لالچ دیا۔ وہ مجھے 2 لاکھ روپے دے گا، صرف اتنا سا ناٹک کر دو تاکہ تم ڈر جاؤ اور خود کہو کہ اسے حارث سے ہی شادی کرنی ہے۔ ان دنوں جس سے میں پیار کرتا تھا اس کی طبیعت بہت خراب تھی، غریب لوگ تھے وہ، اس کا علاج کروانے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، لیکن پچھلے سال شادی سے 2 ہفتے پہلے وہ بھی فوت ہو گئی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن ڈرتا تھا کہ تم میری بات پر بھروسہ نہیں کرو گی، اس لیے تمہیں نہیں بتا سکا۔
میری آنکھیں ایسے برس رہی تھیں جیسے زندگی بھر کے آنسو آج ہی بہیں گے۔ ہمارے کچھ رشتے بھی کتنے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ان رشتوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ کاش میرا کزن وقت پر مجھے بتا دیتا، لیکن شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، تب شاید میں واقعی یقین نہ کرتی۔ جتنے دن میں گاؤں میں رہی یہی سوچتی رہی کہ کیسے حارث کی شکل دیکھوں گی۔ اتنا بڑا دھوکہ! مجھے اس دن اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن وقت ایسا تھا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور رہ نہیں سکتی تھی۔ گھر آئی تو پتہ چلا کہ میری سوتن اب اپنے گھر شفٹ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اب حارث بھی میرے پاس نہ رہتا۔ اس لیے تو میں اس عورت کو برداشت کرتی رہی کہ میرا شوہر میرے ساتھ رہے، لیکن آج مجھے لگا یہ تو اچھا ہی ہو گیا تھا۔ اب میں خود حارث کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ حارث اب کبھی کبھار آتا اور چلا جاتا، نہ کبھی رکا اور نہ میں نے روکا۔ ایسے ہی 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور رونے لگا کہ میں بہت ظالم ہوں، بہت ظلم کیا تم پر۔ لالچ میں اور اولاد کی چاہت میں دوسری شادی کر لی، تمہیں بھول گیا، کوئی فرض ادا نہیں کیا، لیکن تم پھر بھی میرے ساتھ رہی اور میں تمہارے ہوتے دوسری عورتوں سے رابطے میں رہا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، وہ کروائے تو پتہ چلا میں تو باپ ہی نہیں بن سکتا۔ میں تمہیں بانجھ کہتا رہا، وہ بیٹے بھی میرے نہیں ہیں۔ وہ عورت دھوکے باز ہے، اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا ہے اور کسی اور شخص سے شادی کرنے والی ہے۔ اس سفر میں کیا ملا تھا؟ ہم دونوں کو صرف دھوکا، مجھے اپنے شوہر سے اور میرے شوہر کو اپنی دوسری بیوی سے۔ میں نے سوال کیا، کیا میرے کزن کو اس دن تم نے بلوایا تھا؟ حارث خاموش تھا اور میں سمجھ چکی تھی کہ میرے کزن نے سچ بولا تھا۔ میں نے کہا، میں اب تھک چکی ہوں، اتنی اچھی اور اتنی بہادر نہیں ہوں کہ مزید برداشت کروں، اس لیے تم مجھے طلاق دے دو۔ حارث منتیں کرتا رہا، مناتا رہا، لیکن عورت اتنی بھی کمزور نہیں ہوتی، دھوکہ دینے والے سے بار بار دھوکہ کھاتی رہے۔ میں نے گھر بیچ دیا اور گاؤں آ گئی۔ طلاق کی عدت چاچا کے گھر پر کی۔ چاچی نے کہا، ہمارا بھی قصور ہے، تمہیں تنہا چھوڑ دیا، لیکن اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ میں کیا کہتی؟ کچھ دکھ شاید قسمت میں ہوتے ہیں۔ میرا کزن میرے پاس آیا اور بولا، اتنا برا کر چکا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس منہ سے کہوں، لیکن اگر ہو سکے تو معاف کر دو اور زندگی کے سفر میں ساتھ چلنے کا موقع دے دو۔ یقین کرو، ہمیشہ ساتھ چلوں گا۔ تب میں نے سوچا، جن پر بھروسہ تھا اس نے توڑ دیا، تو اب جس پر نہیں اس کے ساتھ کیا کروں؟ کیا مجھے کزن کو معاف کر کے اس کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے یا پھر باقی کی زندگی ایسے ہی گزار دینی چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔